مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. نحمده ونصلي علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات لازمی کے پہلے چیپٹر میں آج ہم سب سے پہلے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے. اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں مختصر تعارف ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر سنا تھا. آج ہم بنیادی عقائد میں سے سب سے پہلے عقیدہ توحید کے اوپر بات کریں گے. توحید کے اندر توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی، پھر اسی طرح توحید کی اقسام، اور اس سے آگے شرک کا لغوی معنی، اس کے اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام کے اوپر بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وجود باری تعالیٰ اس عنوان کا ایک اہم حصہ ہے، اس کے اوپر بات کی جائے گی. اور اس کے ساتھ عقیدہ توحید سے انسانی زندگی کے اندر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان اثرات کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. تو تمام اسٹوڈنٹس اسلامیات لازمی کی جو بک ہے، ٹیکسٹ بک، اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں. اور اس میں جو پیج نمبر 1 ہے، پیج نمبر 1 پہ آپ آ جائیں. اس لیکچر کو سننے سے پہلے آپ تمام بچوں نے ٹیکسٹ بک کے اندر جو ہمارا یہ ٹاپک ہے اس کو پورا ریڈ کرنا ہے، اس کو غور سے پڑھنا ہے. اس کے اندر جو اردو کے الفاظ ہیں، معانی ہیں، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ پوچھنی ہے، کنٹیکٹ کرنا ہے، رابطہ کرنا ہے، لکھ کر بھیجنی ہے، یا آپ اپنی بک سے پکچر لے کر بھیجیں اور اس کو پوری طرح سمجھیں. تو پیج نمبر 1 کے اوپر آپ آ جائیں. تو یہ توحید کا مفہوم، توحید کا مفہوم کے عنوان سے آپ کو پیراگراف نظر آ رہا ہوگا. اس کو دیکھیں کہ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے. توحید کے لغوی معنی ہے یکتا ماننا، ایک ماننا. یہ توحید کا لغوی معنی ہے. اور اصطلاح میں توحید کہتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کو اس کی ذات میں، اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اور اس کی صفات کے تقاضوں میں اکیلا ماننا. یہ توحید کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے. ہم سب نے اس کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہاں پر توحید کی اقسام بیان کرنے سے پہلے یہاں پر وجود باری تعالیٰ کے عنوان سے آپ کو پیراگراف نظر آ رہا ہے. اس کو دیکھیں کہ وجود باری تعالیٰ کے اوپر یہاں بات کی جائے گی کہ ہم نے قرآن مجید کی آیات سے اللہ رب العزت کی ذات کے وجود کو دنیا کے اندر ثابت کرنا ہے. اور یہاں پر اس پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جب اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو ایک عرصے سے لوگوں کے اندر شرک اور اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پوجنے کا ایک رجحان تھا. تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے بار بار توحید کو بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توحید کو لوگوں کو سمجھایا. تو اس کے اندر وجود باری تعالیٰ کے عنوان سے سمجھایا گیا کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر موجود ہیں. کس طرح موجود ہیں یہ ہمارے سامنے آیات بک کے اندر موجود ہیں. آپ ان کو ذرا دیکھیں کہ اللہ رب العزت دنیا کے اندر جب ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر بنی ہوئی کوئی عمارت ہے، کوئی گھڑی ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو انسانوں نے بنایا ہو، تو اس بنی ہوئی چیز کو دیکھتے ہی سب سے پہلے ہمارا ذہن اس کے بنانے والے کی طرف جاتا ہے کہ اس چیز کو بنایا کس نے ہے، کس نقشے پہ بنایا ہے، کیا اس نے اس میں مٹیریل استعمال کیا، کیا مواد اس میں استعمال کیا گیا. تو بالکل اسی طرح جب انسان کائنات کو دیکھتا ہے تو کائنات کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں سب سے پہلے کیا بات آتی ہے کہ اس پوری کائنات کو اتنے خوبصورت نقشے کے اندر، اتنے بہترین معیار کے اوپر کسی ذات نے ضرور بنایا ہوگا. تو اسی سے، اس سوچ سے ہی، اس فکر سے ہی دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا وجود سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر واقعتاً کوئی ایسی طاقت والی ہستی ہے، ایسی قدرت والی ذات ہے کہ جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، اس کو پیدا کیا اور بہترین اور خوبصورت فریم کے اندر اس کو بنایا. اب دیکھیں سب سے پہلی آیت انہوں نے یہاں ذکر کی ہے اَفِی اللّٰہِ شَکٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ترجمہ: کیا اللہ میں شبہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین. کہ یعنی مشرکین مکہ جو تھے اور اسی طرح دنیا کے اندر وہ لوگ کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت گویا کہ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جس نے آسمان اور زمین بنایا، تمہیں اللہ اس ذات کے اندر، اس کی ذات کے اندر تمہیں شک ہے. پھر دوسری آیت کے اندر دیکھیں الذی خلق سبع سماوات طباقا،
کہ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان طے بتے پیدا کیے. اگر تم آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ گے تو اس میں کسی قسم کا فطور نہ دیکھو گے. فطور مطلب اس میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن. ٹھیک ہے. تو پھر تم مرجع البصر کرتین، تم دوبارہ نظر دوڑاؤ گے. ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ تمہاری نظر تمہاری طرف واپس لوٹ آئے گی اور تمہیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی، کوئی ٹیڑھا پن، کسی قسم کی کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. آج دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں لوگ بناتے ہیں، اس کے اندر فالٹ بھی آتا ہے، اس میں نقصان بھی آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات کی چیزیں، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری، کوئی کمی نہیں آتی. تو اس سے بھی اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ایک دلیل ہمیں ملتی ہے قرآن مجید سے. آگے چلیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 40، کہ نہ سورج کے اندر نہ یہ مجال ہے کہ وہ چاند تک پہنچے، اور نہ رات کے اندر یہ مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ جائے. کل فی فلک یسبحون، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اس کے محور کے اندر چلایا ہوا ہے. تو دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سورج ابھی آدھے میں ہو اور دن ختم ہو جائے، رات شروع ہو جائے. ٹھیک ہے. اور یا رات آدھے میں ہو اور وہاں سے دن شروع ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہر چیز اپنے ٹائم کے اوپر، اپنے سرکل پر چل رہی ہے. تو یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کی وجود کے اوپر ایک قرآن مجید کی دلیل ہے. آگے چلیں. انا کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے کے مطابق پیدا کیا. یعنی زمین کا نقشہ، آسمان کا نقشہ، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تو ہر چیز کا ایک دائرہ کار ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر چیز کو اس کے دائرے کے اندر اس کو بند کر دیا. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، کہ یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مضبوطی سے بنا کر رکھا ہے. تو اسی طرح آگے جتنی بھی آیات اس باب کے اندر ذکر ہیں، یہ ان کے تراجم، ان کے ترجمے آپ تمام بچوں نے اس کو یاد کرنا ہے. یہ بک کے اندر لکھے ہوئے ہیں، اور جتنی بھی آیات ہیں اور جتنے یہ پیراگراف ہیں، ان سب کو آپ نے پڑھنا ہے. تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس دنیا کے اندر جس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے، اس سے ہمیں اللہ رب العزت کی ذات کا وجود سمجھ میں آئے گی. آسمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد، کہ ہم نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر کے دکھایا. اور جو ہے والارض مہادا، اور ہم نے زمین کو جو ہے پانی کے اوپر بچھایا. والجبال اوتادا، اس کے اندر پہاڑوں کو کیل کی طرح ٹھونک دیا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت، تم آسمان کی طرف نہیں دیکھتے میں نے اس کو کیسے بلند کیا. جو ہے نا، تم سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، ہے نا. ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، کہ یہ ساری کائنات کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں. عقل والوں سے مراد، جو عقل تو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے، لیکن کوئی اس کو سوچتا ہے، کوئی اس کو استعمال کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان لیتا ہے. کوئی نہیں استعمال کرتا تو اللہ رب العزت کی ذات کو نہیں پہچان سکتا. تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے بار بار انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم دنیا کے اندر جس چیز کو بھی دیکھو گے، اس سے تمہیں اللہ رب العزت کی ذات کا وجود سمجھ میں آئے گا. تو یہ بات ہو گئی وجود باری تعالیٰ کی. اس کے اندر تقریباً 10 آیات انہوں نے دی ہوئی ہیں. تمام بچوں نے ان آیات کو یاد بھی کرنا ہے اور ان کے ترجمے کو بھی ذہن میں بٹھانا ہے. آگے چلتے ہیں. توحید کی اقسام کے اوپر اب ہم بات کریں گے کہ توحید کی کتنی اقسام ہیں. تو توحید کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں. کہ اللہ رب العزت، ہم نے توحید کا معنی پڑھا کہ اللہ رب العزت کی ذات اکیلی ذات ہے. اب اس کے ہم 3 اقسام بنائیں گے کہ اللہ رب العزت پہلے نمبر پر اپنی ذات میں اکیلے ہیں، اور دوسری قسم ہے اللہ رب العزت اپنی صفات میں اکیلے ہیں، اور تیسری قسم اللہ رب العزت اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی اکیلے ہیں. اب ہم ہر قسم کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں. کہ سب سے پہلی قسم ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات میں اکیلے ہیں، یعنی اللہ رب العزت اپنے وجود میں اکیلے ہیں. کہ اللہ رب العزت کی ذات دنیا میں ایک ہی ذات ہے. اگر دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو یہ آیت کے اندر جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. یہ پیج نمبر 3 آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس پر ذات و صفات باری تعالیٰ، کہ اگر اس دنیا میں زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی معبود ہوتا تو کیا ہوتا؟ فساد ہوتا. فساد کیوں ہوتا؟ کہ ایک خدا دن لاتا اور دوسرا رات لاتا، تو یوں فساد دنیا میں ہو جاتا. ایک بارش سردی لے کر آتا اور دوسرا گرمی لے کر آتا، تو یوں دنیا میں فساد ہو جاتا. تو اس لیے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اکیلی ذات ہے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر
جامع اور بہت بہترین معنی والی صورت سورہ اخلاص ہے، بک کے اندر موجود ہے۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔ دیکھیں، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی برابر ہے۔ یہ ہو گئی اللہ رب العزت کی ذات میں اکیلا ہونا۔ دوسری قسم توحید کی کہ اللہ رب العزت کا صفات میں اکیلا ہونا، یعنی اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، خالق ہونا اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کو پیدا کیا تو اللہ اس کا خالق ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کو رزق دے رہا ہے تو اللہ رب العزت رازق ہے، یعنی رازق ہونا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے رازوں سے واقف ہے، گویا کہ عالیم ہے، تو عالیم ہونا یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تو بالکل اسی طرح سمیع، ہر چیز کو سننا، دنیا کے اندر جو بھی بول رہا ہے جس زبان میں، تو اللہ رب العزت اس کو سن رہے ہیں، تو یہ سمیع ہونا بھی اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ تو اللہ رب العزت جس طرح اپنی ذات میں اکیلے ہیں تو بالکل اسی طرح اپنی صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں۔ اور تیسری قسم توحید کی ہے کہ صفات کے تقاضوں میں، یعنی اللہ رب العزت، جب ہم نے اللہ رب العزت کی ذات کو ذات میں اکیلا مانا، صفات میں اکیلا مانا، تو اب اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں اور صفات میں اکیلا ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں، اللہ رب العزت ہی کا دیا ہوا قانون دنیا میں راج کیا جائے، اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، یعنی اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں۔ اس کے اوپر یہاں آیات ذکر ہیں۔ صفات کے تقاضوں کے اندر، صفات اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت اپنی صفات کے اندر اکیلے ہیں، تو اس کے اوپر آیت مذکور ہے کتاب کے اندر، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ رب العزت جیسا، اس کی ذات جیسا دنیا میں کوئی نہیں۔ اور صفات کے تقاضوں کے اندر فرمایا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اچھا جی، یہاں تک تو بات ہو گئی توحید کی اور شرک کی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ عقیدہ توحید سے انسانی زندگی کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ رب العزت کی ذات کو اکیلا مانے گا، اس کی صفات کے اندر بھی اللہ رب العزت کو اکیلا مانے گا، اور اللہ رب العزت کو اس کی صفات کے تقاضوں کے اندر بھی اکیلا مانے گا، تو اب اس کی زندگی کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی اس عقیدے کی وجہ سے، اس موحد کے اندر، اس توحید کو ماننے والے کی زندگی کے اندر کیا کیا اس کو فوائد حاصل ہوں گے، اس کی زندگی کے اندر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو یہ اسی پیج میں نیکسٹ پیج پہ آپ آ جائیں، پیج نمبر، ٹیکسٹ بک کا پیج نمبر 6، اس پہ آپ دیکھیں انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات۔ تو سب سے پہلا اثر جو انسانی زندگی پر توحید کا ہوگا وہ ہے عزت نفس، یعنی جو شخص اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین رکھے گا کہ اللہ رب العزت اکیلی ذات ہے، صفات میں بھی، ذات میں بھی، اور صفات کے تقاضوں میں بھی، تو اس کی عزت نفس محفوظ ہو جائے گی، یعنی وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکے گا، کسی اور کا معبود نہیں بنائے گا، تو عزت نفس ہمیشہ اسی کی محفوظ رہتی ہے کہ جو کسی ایک ذات کے سامنے جھکتا ہے، در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ جب انسان ہر در کے اوپر جھکنا شروع ہو جائے تو اس کی جو عزت نفس ہے، جس کو ہم سیلف رسپیکٹ کہتے ہیں، کہ انسان کی جو اپنی نظر میں ایک عزت ہوتی ہے، تو وہ اس کی عزت مجروح نہیں ہوتی۔ تو گویا کہ توحید کا سب سے پہلا فائدہ ہے عزت نفس کا محفوظ ہونا۔ دوسرے نمبر پر جو توحید کے اثرات میں سے دوسرا اثر ہے وہ ہے انکسار۔ انکسار کا مطلب انسان کا منکسر المزاج ہونا، عاجزانہ طبیعت کا بن جانا، یعنی جو شخص اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توحید، عقیدہ توحید کے اوپر ایمان لے آئے گا تو اس کے اندر پھر تکبر پیدا نہیں ہوگا، وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھے گا، بلکہ اللہ رب العزت کی طاقت کو ہی طاقت سمجھے گا، اور اللہ رب العزت کی بڑائی کا اس کو یقین آ جائے گا کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی ذات ہے، طاقت والی ذات ہے، تو میں تو کچھ نہیں ہوں۔ تو اس سے اس کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی طبیعت کے اندر ایک عاجزی، ایک انکسارانہ مزاج اس کا بن جائے گا، تو اس سے وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا، خلق خدا کی خدمت کے اندر بھی پیش ہوگا، اور بھی اس کے اندر اس سے اس کو زندگی کے اندر صفات اس کے اندر پیدا ہوں گی۔ تو آگے چلتے ہیں، تیسرے نمبر پر توحید کا اثر ہے وسعت نظر، یعنی جو آدمی عقیدہ توحید کے اوپر ایمان رکھتا ہے تو اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یعنی وہ تنگ نظر نہیں ہوتا، اس کی ایک عالمی سوچ ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور ساری کائنات کو
پالنے والا، اس کو رزق دینے والا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو اس سے اس کی نظر ایک عالمگیر نظر ہوتی ہے، تو اس کی مزاج کے اندر ایک محبت، ایک ہمدردی، سارے عالم انسانیت کے لیے ایک اچھا، ایک مثبت اس کی سوچ بن جاتی ہے، تنگ نظری اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، چوتھے نمبر پر استقامت اور بہادری، یہ اس کا چوتھا اثر ہے عقیدہ توحید کا، کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے سے آدمی کے اندر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کے اوپر قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، جس کو ہم اردو میں مستقل مزاجی کہتے ہیں، کہ کوئی کام ہمیشگی کے ساتھ کرنا، بغیر ناگے کے کرنا۔ تو جو عقیدہ توحید پہ ایمان رکھنے والا ہوگا تو اس کے اندر استقامت اور بہادری پیدا ہوگی، یعنی وہ عبادات کے اوپر ڈٹ کر عبادت کرے گا، ٹھیک ہے، اگر حالات اچھے ہوں یا برے ہوں تو وہ اس سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اس کی ایمان اور یقین اللہ رب العزت کی ذات پہ ہوگا، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے یہ حالات پیدا کیے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہی خوشی دیتا ہے، وہی غمی دیتا ہے، وہی صحت بھی دیتا ہے، وہی بیماری بیچتا ہے، وہی فقر بیچتا ہے اور وہی مالداری بھی بیچتا ہے۔ تو ہر قسم کے حالات کے اندر جو عقیدہ توحید کا قائل ہوتا ہے وہ استقامت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ کسی دوسرے کا خوف اس کے دل کے اندر نہیں آتا۔ پانچویں نمبر پر آپ دیکھیں رجائیت اور اطمینان قلب۔ رجائیت اور اطمینان قلب کا مطلب ہے کہ عقیدہ توحید کا قائل وہ بے یقینی کا شکار نہیں ہوتا، یعنی نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا، وہ دنیا یعنی چیزوں کسی نا امیدی کے شکار ہونے کا مطلب یہ ہے اگر حالات تھوڑے سے برے ہو گئے یا کوئی بھی ایسا اس کے اوپر کوئی سخت حالات آ گئے، وہ نا امید نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی طاقت کے اوپر، اللہ رب العزت کی قدرت کے اوپر بھروسہ رکھے گا، اور اللہ رب العزت سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھے گا۔ جس طرح قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت انسانیت کی تربیت کے لیے کبھی سخت حالات بھیج دیتے ہیں، کبھی اچھے حالات بھی بھیجتے ہیں، جس طرح آج کل ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک دنیا کے اندر بڑے سخت حالات ہیں، کاروبار بند ہو گئے، لوگوں کے روزگار ختم ہو گئے، آپس کا میل جول ختم ہو گیا، رشتہ دار ہیں، بہن بھائی ہیں، ایک دوسرے سے دور ہیں، نہیں مل رہے اتنے عرصے سے۔ تو اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی انسانیت کے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ تو اب جو ایمان والے ہیں، جو اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو وہ ایسے موقع پر اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہوں گے کہ دنیا ختم ہو گئی، اب ہم جو ہے مشکل حالات کا شکار ہو گئے۔ نہیں بھائی، جو حالات اللہ نے بھیجے تھے آئندہ بھی وہی ان حالات کو ٹھیک کرے گا، وہی سب کی معیشت کو بھی بہتر کرے گا، وہی ہمارے یہ جو نقصانات ہو چکے ہیں ان نقصانات کو وہی رب جو ہے وہ پورا کرے گا۔ تو یہ عقیدہ توحید کے اثرات ہیں، ان کو ہم سب نے جو ہے وہ نوٹ بھی کرنا ہے اور اس کو جو ہے اپنے پاس محفوظ بھی رکھنا ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے عقیدہ توحید کا اثر ہے پرہیزگاری، یعنی جو شخص عقیدہ توحید کا قائل ہوگا تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا، یعنی اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے، تو یہی رب ہمارا جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا، یہی رب ہمیں آخرت کے اندر دوبارہ اٹھائے گا اور ہم سے حساب کتاب لے گا، اور ہمیں دنیا کے اندر جو نعمتیں دی گئی ہیں ان کا ہم نے حساب دینا ہے۔ جو ہماری زندگی کے اندر ہمارے اوپر جو فرائض تھے، جتنی بھی ہماری ذمہ داریاں تھیں، اگر وہ ہم نے پوری کی ہیں اس پر ہمیں جزا ملے گی، اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی ہے ہمیں اس پر سزا ملے گی، اگر ہم دنیا کے اندر کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں، وہ محفوظ کر رہے ہیں۔ تو ساری کائنات کے نظام کے اوپر جس کا یقین ہوگا تو وہ تقوی اور پرہیزگاری کو اپنائے گا، یعنی اللہ رب العزت کی ذات کا خوف اس کے دل کے اندر رہے گا اور وہ ہمیشہ تقوی والی زندگی اختیار کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی صفات کے تقاضوں کے مطابق اپنی عبادات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ توحید کا پورا جو عنوان ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے، توحید کی اقسام، اس کا لغوی معنی، اور اسی طرح شرک کا لغوی معنی، اس کا اصطلاحی معنی اور اس کی اقسام، اور وجود باری تعالیٰ اور عقیدہ توحید کے انسانی زندگی کے اوپر اثرات۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنا ہے، بک کو سامنے رکھ کے لیکچر کو سنیں اور اس کے اندر غور کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو ضرور آپ نے رابطہ کرنا ہے، اس کو پوچھ لینا ہے اور پھر آگے چلنا ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں آگے اسائنمنٹ کی طرف کہ آج کا ہمارا کام کون سا ہے۔ تو آپ اسی باب کے اندر جو آگے فہرست ہے اس کی مشقی سوالات کی، تو مشقی سوالات کے اوپر آ جائیں۔ سوال نمبر 2، وجود باری تعالیٰ کے اسباب میں قرآنی دلائل مختصراً لکھیں۔
یعنی وجود باری تعالیٰ والا جو پیراگراف ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر 10 آیات ہیں تقریباً، تو آپ نے اس میں سے 5 آیات کم از کم، زیادہ جتنی بھی ہو جائیں لیکن کم از کم 5 آیات آپ نے لکھنی ہے ہر صورت، اور ان آیات کے ساتھ ساتھ یہ جو اس پیراگراف کے اندر جو چیزیں جن کے اوپر بحث کی گئی ہے وہ بھی ذہن میں رکھیں اور اس لیکچر کو سنیں، اور وجود باری تعالیٰ کو پورا اس سوال کا جواب لکھ کر مجھے سینڈ کریں گے۔ میرا ای میل اور واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم